السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، وعدے کے مطابق ایک میگا یعنی کہ بہت بڑی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ ناول رُوکِ الفت، سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 35۔ صبح کا سورج نمودار ہو چکا تھا، بارش بھی تھم چکی تھی۔ حویلی کے وسیع صحن سے چڑیوں اور پرندوں کی چہچہانے کی آواز اکبر اور اشما کے دل کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ جولیا رومانہ کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ اکبر نے اسے نیچے ہی ایک کمرے میں نرم و ملائم بستر پر لٹا دیا تھا۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اشما ہال میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن سے یہ فکر مکمل طور پر محو ہو چکی تھی کہ اس کا رومان کہاں ہے۔ وہ بس اس ننھی جان کو دیکھ کر مسکرائی ہی جا رہی تھی، اپنی گود میں اسے کسی قیمتی سرمایے کی طرح بھر کر کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی اس کے ننھے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتی۔ اکبر دور سے بیٹھا بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہال کا رات والا منظر جو کسی آپریشن تھیٹر جیسا لگتا تھا، اب تبدیل ہو کر اپنے پرانے حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ملازموں نے جولیا، اشما اور اکبر کو صبح کی پہلی چائے بھی دے دی تھی۔ بچے کے کپڑے کیونکہ ابھی فی الحال موجود نہ تھے، کیونکہ ابھی ڈیلیوری میں وقت تھا، اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنے لڑائی پنگوں سے فرصت نہیں تھی کہ اپنے آنے والے بچے کے لیے کوئی شاپنگ کرتے، تو فی الحال وہ بچہ ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اکبر دیکھیے تو ذرا، آپ اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ اشما اٹھ کر اکبر کے برابر والی کرسی پر آ گئی۔ جس وقت رومان پیدا ہوا تھا آپ اس وقت موجود نہیں تھے نا؟ ان خوبصورت لمحوں کو آپ نے مس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے موقع دیا ہے۔ یہ بالکل رومان جیسا ہے، جب رومی پیدا ہوا تھا بالکل ایسا ہی تھا، اشما بہت ایکسائٹیڈ ہو کر بتا رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے بچے کو اکبر کی طرف بڑھایا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے گود میں لے کر اسے پیار کرے، جبکہ اکبر کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ یار اشما، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شازل کی اولاد کا بچپن رومان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر نے ضج ہوتے ہوئے بولا۔ یہ خوبصورت ہے تو یہ رومانہ کی وجہ سے، اس نے میری بیٹی کا حسن لیا ہے اور کچھ نہیں۔ اکبر نے اپنی توجہ اخبار کی طرف کی۔ اشما اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس نے اپنے الفاظوں کو سنبھال کر رکھا تھا، وہ کسی خاص وقت کی منتظر تھی۔ رومانہ کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنی نیلی بوجھل ہلکے زدہ آنکھوں کو ہلکا سا پٹپٹا کر کھولا۔ انا، اس نے سب سے پہلے اشما کو پکارا تھا۔ جولیا، اشما اس کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اشما فوراً لپک کر اس کے پاس گئی، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولا، ہاں انا کی جان، کیسی ہے میری بچی؟ اس نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ انا، لیکن اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی ٹھیک سے صبح نہیں ہوئی تھی۔ سورج کی چند اوائلی کرنوں نے رات کے اندھیرے کا پردہ چاک کیا تھا۔ آپریشن کو صرف 4-5 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اشما نے رومانہ کے لبوں پر چند پانی کے قطرے ٹپکائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت رومانہ بہت شدید پیاس محسوس کر رہی ہوگی۔ ان پانی کے قطروں کو اپنے حلق کو تر کر کے رومانہ کو توانائی کا سا احساس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ فی الحال ہوا کیا ہے۔ سیکنڈوں میں اسے اپنے ساتھ ہوئی ساری کارگزاری یاد آئی۔ جس وقت وہ بے ہوش ہوئی تھی، اس وقت تک کا سارا معاملہ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر پھیرا تھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہے، اس کی آنکھیں پوری کھلی اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ رومانہ اور جولیا نے اس کی شانیں پکڑ کر اسے واپس لٹا دیا۔ میرا بچہ، انا، میرا بچہ کہاں ہے؟ کسی انہونی کے احساس کے تحت اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ رہا بیٹا، یہ رہا، سب ٹھیک ہے۔ اشما نے فوراً اسے دلاسا دیا، لیکن اس کی مامتا بے قرار ہی رہی۔ اشما نے بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر بچہ لا کر اس کے برابر میں اس کے بازو پر لٹا دیا۔ رومانہ بے یقینی سے اس کی ننھی صورت دیکھ رہی تھی۔ انا، یہ تو بالکل… اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور جملہ ادھورا رہ گیا۔ روتے نہیں ہیں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم اور تمہارا بچہ دونوں سلامت ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے رومانہ۔ اشما کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ جولیا ان فیملی ویلیوز کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ رومانہ اشما کی بہو ہے اور بھتیجی بھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ رومانہ کی اہمیت رومان سے بھی زیادہ تھی۔ ایک عورت اپنے سگے بیٹے کو فراموش کر کے اس کی بیوی کو اتنی اہمیت کیسے دے سکتی تھی؟ یہ بات اس کی مغربی اقدار کے لحاظ سے بڑی عجیب تھی۔ وہاں تو سگی اولاد کو ماں باپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اولادیں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم بھیج دیتی۔ رومانہ نے ذرا سی گردن اٹھا کر اس بچے کے چہرے پر پیار کیا، جس نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔
اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بگڑے جیسے وہ رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ رومانہ گھبرا گئی۔ اس نے اشما کو کہا، انا دیکھیں اس کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ ہاں جولیا اور اشما کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی رومانہ کی بچکانہ سی بات پر۔ بھائی رونے کی تیاری کر رہا ہے اور کیا، اشما نے کہا۔ انا رومی کہاں ہے؟ رومانہ نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے اس بچے کے بارے میں یا اس کی حالت کے بارے میں۔ میں نہیں جانتی اور میں جاننا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ ہم لوگوں پر کل رات گزرا ہے، ایسے مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھ نہیں تھا، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر اشما نے اسے مکمل طور پر کل کی رودات سنا دی۔ جیسے جیسے اشما اسے بتا رہی تھی، رومانہ کے دل میں جولیا کے لیے شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے جولیا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دیں جولیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میری اور میرے بچے کی جان بچائی۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بالکل بھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جولیا نے کہا اور اس کی چھوٹی سی ستوہ ناک کو دباتے ہوئے بولی، مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں تم سے اپنے اس احسان کا بدلہ مانگوں گی، لیکن ابھی تم آرام کرو۔ رومانہ مسکرا دی۔ پھر جولیا نے کہا، تم نے میرا تو ہاتھ پکڑ کر شکریہ کر دیا لیکن اپنے ماں باپ کا نہیں کیا۔ تم نہیں جانتی اکبر اور اشما تمہارے لیے کتنا پریشان تھے۔ میں ان کو کیوں تھینک یو کروں؟ وہ لاڈو میں آئی تھی۔ جولیا آپ نہیں جانتی یہ سب ان لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ اشما مسکراتے اسے دیکھنے لگی۔ جولیا نے کہا، وہ کیسے؟ بھائی اگر میں مر جاتی تو میں جانتی ہوں انا اور بابا دونوں زندہ نہیں رہ پاتے، یہ مجھ سے رومان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشما نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ساتھ میں اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے اس ننھے خرگوش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ نہ کرے رومانہ، ایسی باتیں نہ کیا کرو مرنے مرانے کی۔ وہ تینوں اب آسودہ سی بچے کی شاپنگ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اسکول کے مین گیٹ پر پہنچتے ہی احمد نے بیک ویو مررز میں اپنا عکس دیکھا اور ہارن دیا۔ چوکیدار نے سلام کرتے ہوئے بڑا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ راستہ بہت دشوار گزار تھا لیکن سچ شکر کہ بارش بند ہونے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ آج اسکول میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، نہ ہی زیادہ ٹیچرز اسکول پہنچ سکے تھے۔ راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے اور اسی اعتبار سے طالب علم بھی بہت کم آئے تھے۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے موبائل اٹھا کر اسے میسج کیا کہ میں پہنچ چکا ہوں، کیا تم آ گئی ہو؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی کسی ناگہانی کی وجہ سے پہنچنے سے قاصر نہ رہ گئی ہو، لیکن اس کا خوف ایک لمحے میں دور ہو گیا جب حور کا رپلائی آیا، میں بھی آ چکی ہوں، تو پھر میرے آفس میں آ جاؤ، ایشان نے رپلائی کیا۔ کلاس لے رہی ہوں بھائی ابھی۔ حورم کا میسج پڑھ کر وہ مسکرا دیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں ہم چھٹی کے وقت ملتے ہیں، جب سب بچے چلے جائیں گے تو میں کلاسز والی بلڈنگ میں ہی آ جاؤں گا۔ جی یہ ٹھیک ہے، میں سیکنڈ فلور پر کوریڈور میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر جیسے تیسے احمد نے وہ 4 گھنٹے گزارے۔ وہ مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کا اپنے کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ 4 گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے طویل 4 گھنٹے ہیں۔ پھر جب چھٹی ہو گئی اور پورا اسکول جلدی جلدی خالی ہو گیا تو اس نے حور کی بتائی ہوئی جگہ کا رخ کیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اس چوڑے کوریڈور میں داخل ہو گیا جہاں سالوں پہلے شہزیب اور اشال کی بہت بری قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ ہاں یہ وہی کوریڈور تھا جس کے منڈیر پر کھڑے ہو کر ایشال نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور شہزیب نے اسے بچایا تھا۔ کوریڈور سنسان تھا۔ احمد دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا کلاسوں میں نظر دوڑاتا ہوا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ راہداری کے اختتام پر پہنچ گیا، لیکن اسے حور کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا تاکہ اسے کال کر کے پوچھ سکے کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں اس کو اپنے عقب سے آواز آئی، ایشان۔ کلاس خالی ہو چکی تھی۔ تمام بچے جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ موسم کے تیور پھر بگڑ رہے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ ان سب باتوں سے فراموش حور اس وقت اپنے بیگ میں موجود اپنے موبائل کے کیمرے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے لپ گلاس کو درست کیا، اپنے بال صحیح کیے اور گہرا سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کلاس کے ساتھ ساتھ اسکول خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کناروں کو مٹھیوں میں بھینچ کر طے کرتا جگہ کا رخ کیا۔ چہرے پر سے مسکان جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب بھینی سی مسکراہٹ میں مستقل ڈھل چکے تھے۔ دل کا وہ حال تھا جیسے کوئی دھونکنی سینے میں چل رہی ہو۔ وہ اس شخص سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھی جو اسے اس کے اتنے بڑے عیب کے باوجود اتنا چاہتا تھا۔ اسے لگا اب زندگی بہت خوشحال اور پرسکون ہونے والی ہے۔ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا گیا ہے۔
اب اسے کسی گراوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک سچے انسان کے ساتھ رشتے میں جڑ چکی ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کوریڈور میں پہنچی تو اسے دور راہداری کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی، کانوں سے فون لگائے، دراز قد، متوسط جسامت، جٹ پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ بسکٹی برانڈڈ پینٹس پہنے۔ اسے دور سے لگا جیسے کوئی شہزادہ کھڑا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ۔ اس نے آنکھیں میچی اور اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ اٹھ کر آئے تھے، حیا، شرم، تجسس، خوشی اور نروسنس۔ وہ گہرے سانس بھر کر اپنے بے قابو دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ہی اس نے پکار کر کہا، ایشان۔ ایشان نے اپنے نچلے دب کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے گہرا سانس بھرا، آنکھیں میچ کر کھولی اور پلٹنے لگا۔ اس کے دل نے پکار کر کہا تھا، لو آ گیا وہ وقت، تم آج اپنی جان سے ملنے والے ہو۔ چہروں پر حسین مسکراہٹیں جیسے چسپاں ہو چکی تھی۔ پھر وہ مکمل پلٹ گیا اور حور کے چلتے قدم وہیں تھم گئے۔ احمر کے لبوں پر پھیلا تبسم سمٹا۔ حور وہیں 10 قدم دور رہی، سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ احمر نے آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھا، اسے یقین نہیں آیا اپنی نگاہ پر۔ حور اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سامنے کھڑے شخص کو غلط سمجھ رہی ہے۔ نہیں، احمر نہیں ہو سکتا، یہ احمر نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ بھری دوپہر میں انتہائی کالی گھٹا کے سبب آسمان تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ خرم نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اب اس حسین حواس باختہ مرد کے عین سامنے تھی، جس کے چہرے کے تاثرات سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ میرا ایشان کہاں ہے؟ خرم نے یہ جملہ بولا اور ایک زور دھماکے سے آواز پیدا ہوئی۔ بہت تیز بجلی کڑکی تھی اور زوردار بارش شروع ہو چکی تھی۔ رومان کی گاڑی نے حویلی کے عقبی دروازے کو عبور کیا۔ ملازم لان کی صفائیوں میں مصروف تھے۔ بارش کی تبکاری واضح دیکھی جا سکتی تھی، ٹوٹے ہوئے پودے، بکھرے ہوئے پتے اور کیچڑ۔ ملازم اپنے کام کر رہے تھے جب تھکا ماندہ سا رومان اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں شب خوابی کی گواہ تھیں اور وجود اس تھکاوٹ کا عکاس تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گزرتا ہوا اندر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر راہداری صاف کرتے ہوئے مالی بابا پر پڑی۔ مالی بابا نے اپنا کام چھوڑ کر گھور گھور کر رومان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ رومان بھی ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ مجھے کیوں گھور رہے ہیں۔ مالی کی نظروں میں واضح غصہ اور حقارت تھی۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ رومان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مالی نے سر جھٹکا اور اپنا جھاڑو اٹھا کر دوسری طرف چلا گیا۔ رومان شش و پنج میں اس کی جاتی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ کیا اس حویلی میں ملازموں کو بھی میرا وجود برداشت نہیں ہے؟ رومان نے سر جھٹکا اور اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ مایوسی کی حدوں پر تھا۔ سر جھکائے حویلی کے ہال میں داخل ہوا۔ پہلی نظر اس کی صوفے پر بیٹھی اشما پر پڑی۔ اس نے سفید کپڑے میں لپٹے کسی وجود کو تھاما ہوا تھا اور سر صوفے کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کسی انہونی کا سگنل دیا۔ موم، اس نے پکارا۔ اشما سیدھی ہوئی۔ آپ کی گود میں کون ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اشما کے بولنے سے پہلے کسی نے جیسے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا بچہ، پکارنے والا اس کا دل تھا۔ اشما نے جواب نہیں دیا اور بچے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ موم، یہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جہاں سے آ رہے ہو وہیں دفان ہو جاؤ اور بھول جاؤ اس بچے کو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ چیخی تھی، یہ میرا بچہ ہے، یہ سفید کپڑے میں کیوں لپٹا ہے موم؟ رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اس کی جانب لپکا، لیکن پھر ٹھہرا۔ بے یقینی تھی۔ میری روما کہاں ہے؟ میری رومانہ کہاں ہے؟ وہ زور سے دھاڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو اندیشہ رومانو کو ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا، جب اسے اپنی اولاد کی فکر لاحق ہوئی تھی کہ وہ اس کے شکم سے کہاں چلی گئی، سب کچھ کھو جانے کا احساس، اس وقت بالکل ایسا ہی احساس رومان کو ہو رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اپنی زندگی کو کھو دیا ہے۔ وہ حواس باختگی کے عالم میں زینے کی طرف دوڑا۔ دل نے بچے کو دیکھنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ 12 سیڑھیوں پر مشتمل اس زینے کو اس نے 4 لمبے لمبے ڈگ بھر کر چیتے کی طرح عبور کیا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر رومانہ کے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر سے نیچے دوڑتا ہوا آیا۔ موم، رومانہ کہاں ہے؟ کیا وہ ہاسپٹل میں ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟
خانزادہ ہاسپٹل میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ میں رات بھر وہیں تھا۔ اشما نے بھی اپنے ہونٹوں پر فقل لگا رکھی تھی۔ وہ رومان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ، اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اکبر اور رومانہ ساتھ ہی اس کمرے میں موجود تھے۔ جب دونوں کے کانوں میں رومان کی آواز پڑی، اکبر اور رومانہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب دیکھا جہاں رومان کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے رومانہ کے ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول لائک کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ شروع کل ایپیسوڈ یہیں سے ہوگی جہاں پر چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔